فطری اور معمولی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت خوش محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اداس محسوس کرتے ہیں. تو جب ہم خوش ہوں تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز نے خوش کیا ہے. اگر یہ وہ تعلق ہے جو آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اگر یہ کسی دنیاوی مادی چیز سے متعلق ہے تو یاد رکھیں کہ یہ عارضی ہے اور وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ اس کو الٹ کر کے آپ کی آزمائش کرے گا. ایسا ہونا لازمی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کچھ دیا اور بخشا گیا ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے گی. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ واضح فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تم میں سے ہر ایک کی آزمائش کریں گے, کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے اور مختلف قسم کے نقصانات سے. یہ ایک طویل آیت ہے لیکن آج میں جس نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے خود سے سوال کریں, کیا خوشی کے خالق مالک کے ساتھ میرا تعلق درست ہے؟ کیا وہ قائم ہے؟ کیا وہ مناسب ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں ایسا شخص ہوں جس کا نصیحت سے کوئی تعلق نہیں, قرآن سے کوئی تعلق نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں, تو میں جو غم محسوس کر رہا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کی امید کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اور زیادہ غمگین ہوتا چلا جاؤں گا کیونکہ میں نے توجہ کھو دی ہے. کس چیز سے توجہ کھو دی ہے؟ حقیقت سے, مقصد سے, اسی جگہ سے جہاں میں اس وقت موجود ہوں. اسے دنیا کہا جاتا ہے. عربی میں ہم اسے دنیا کہتے ہیں. یہ زندگی یعنی زمین پر زندگی بالکل عارضی ہے. یہ زیادہ دیر تک باقی رہنے والی نہیں. اصل میں ہم یہاں آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ آزمائش کی جگہ ہے. اس بات کا ثبوت کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں, بلکہ ہمیں صرف وہی ملتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ ہمیں کبھی صحت کے معاملات میں, کبھی مالی معاملات میں, کبھی گھریلو معاملات میں اور کئی دوسری مختلف آزمائشوں اور نقصانات کے ذریعے آزماتا ہے. چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہوں, کیونکہ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے ٹھہرو, یہ تو محض ایک آزمائش ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے. کیا یہ تمہیں ہمارے قریب لائے گا؟ کیا اس سے تمہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے, بالکل عارضی. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کبھی کبھار آج بہت غمگین ہوتے ہیں اور پھر کوئی خوشخبری ان تک پہنچتی ہے اور ایک لمحے میں وہ زمین پر سب سے زیادہ خوش انسان بن جاتے ہیں. اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ خوشیوں کے ہنستے کھیلتے ماحول میں اچانک ایسا صدمہ آتا ہے کہ انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. تو یہ اللہ ہیں, وہی ہیں جو تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. تم اتنے زیادہ غم کے بعد اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہو, اور تم اتنے زیادہ خوش ہونے کے بعد اتنے زیادہ غمگین ہو سکتے ہو جب تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ تمہارے پاس زمین پر سب کچھ ہے. یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے, دھیان نہ کھو دینا. یہ اللہ ہیں تاہم جیسا کہ میں نے کہا جب تم غمگین ہو تو سب سے پہلا سوال جو تمہیں اپنے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے. یہ تعلق تمہاری نصیحت سے جڑا ہوا ہے, بالخصوص تمہاری 5 وقت کی نمازوں سے. کیا تم انہیں شوق و جذبے کے ساتھ ادا کرتے ہو؟ ہم یہاں صرف باقاعدگی, پابندی کی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ تو ہونی ہی چاہیے, بلکہ ہم شوق اور دل جمی کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں یا مکمل کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بیٹھیں اور غور کریں, یہ آپ کے غم کو چھین لے گا, یہ اسے واپس لے لے گا, یہ آپ کے محسوس کیے جا رہے غم کا مقابلہ کرے گا. صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے, میں کیا کر رہا ہوں, میں یہاں کس کے لیے اپنا سر زمین پر رکھ رہا ہوں. یہ کون ہے؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا, وہ جو میری خوشی کا مالک ہے, وہ جو مکمل اختیار اور قدرت میں ہے, اور بالآخر وہ جس کی طرف میں واپس جاؤں گا جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی, جیسے ہر کسی کی آنکھیں پہلے بند ہو چکی ہیں, ہو رہی ہیں اور بند ہوں گی. میں اس عظیم رب کے پاس واپس جاؤں گا جس کے لیے میں نے ابھی ابھی اپنا سر زمین پر رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت طاقتور بات ہے. اگر آپ بیٹھ کر اس پر غور کریں تو صرف یہی آپ کی زندگی کے غم کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. کیونکہ اگر سب کچھ آپ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو تب بھی آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ کی حکمت و مصلحت کے تحت ہو رہا ہے. دنیا کچھ بھی کسی اور کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوتا, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب رہتی ہے. اسی لیے آپ خوشی سے یہ کہہ سکیں گے, اے اللہ, اگر یہ آپ کی طرف سے میرے لیے منصوبہ ہے تو اے اللہ بس اسے میرے لیے آسان بنا دیجئے. میں آپ سے مقابلہ نہیں کرنے والا, ہم اللہ سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے.
لیکن ہم اسے پکارتے ہیں، وہ ہمیں توانائی عطا فرماتا ہے، وہ ہمیں خود اپنی مدد کرنے کی کوشش کے لیے مختلف اسباب مہیا کرتا ہے، اور وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ان ذرائع کا استعمال کریں جو اس نے ہماری مدد کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے غم کو دور فرما دے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ غمگین نہ ہو۔ میں تمہیں قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ سناتا ہوں۔ اے نبی، کافروں کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ یاد رکھو، دنیا میں لوگ اعتراض کریں گے، تانا جنی کریں گے، بہتان تراشی کریں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں سب لوگ تمہارے حق میں اچھی باتیں ہی کہیں گے؟ نہیں، جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے ناجیبہ اور بدترین الزامات لگائے تو ہم اور تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یقیناً لوگ ہمارے بارے میں اور بھی بدتر اور سخت کلمات کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اسے فکر کا سبب نہیں بننے دینا چاہیے، اور تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت بیان فرمائی۔ جب کفار کی حرکات و سکنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوتا تھا، وہ کفار نہ صرف یہ ہے کہ اسلام کا قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ زبان درازی کرتے، غلط افواہیں پھیلاتے اور اسلام پر جھوٹے بہتان باندھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے بیانات نے آپ کو رنجیدہ کر دیا ہے، ان کی باتیں آپ کو غمگین کر رہی ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں، مگر ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ محض تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کو آپ کو رنجیدہ نہ کرنے دیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کو غمگین نہ کرنے دیں جو اللہ کے خلاف سرکشی کر رہے ہیں، جو افواہیں پھیلانے کے شوقین ہیں، جن کی عادتیں خراب اور صفات بری ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست مضبوط ہے، یا آپ روز بروز اسے بہتر کر رہے ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کو غمگین نہیں کر سکتی۔ آپ کو کہنا چاہیے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات اگر دل سے اور شعور کے ساتھ ادا کیے جائیں تو انشاءاللہ دل کا غم و اندوہ دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت کے کئی ترازم میں سے ایک یہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملا، خوب جان لو اللہ کا ذکر ہی دلوں کو حقیقی اطمینان بخشتا ہے۔ کیا تم اپنے دل میں سکون چاہتے ہو؟ کیا تم غمزدہ ہو؟ تو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ میں چاہوں گا کہ چند لمحے اس بات پر گفتگو کروں، کیونکہ یہ نہایت اہم ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، انسان ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ہم کبھی کبھار غم محسوس کرتے ہیں، لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس غم کا علاج عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک علاج یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی کیفیت کو بہتر بناؤ۔ جب تم وضو کر رہے ہو تو جلدی نہ کرو، ٹھہر کر اور دھیان کے ساتھ وضو کرو، اپنا وقت لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رک کر کے نماز کے لیے جاؤ، اور جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہیں یہ خوب جان لینا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو اللہ سب سے بڑا ہے، وہی میرا رب ہے، اور تم اسی رب کی حمد و ثنا کر رہے ہو، اس کی بزرگی کا اعلان کر رہے ہو، اور اپنی نماز میں پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ تم نے نماز کی تیاری میں اپنا وقت لیا ہے، تم تازگی اور روحانی بالدگی محسوس کر رہے ہو، تم خود کو مکمل اور بھرپور محسوس کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کا موقع آئے تو بھی جلدی نہ کرو، اپنا وقت لو، ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے۔ ان میں سے ایک بیماری غم ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے سینے میں گھر کر جاتا ہے۔ در حقیقت سینہ ہی مراد ہوتا ہے۔ بعض لوگ دل کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ دل سینے کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب غم محسوس ہوتا ہے تو وہ کہاں محسوس ہوتا ہے؟ لوگ اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے،
یہ اس طرح نہیں کہ وہ سینے میں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آدمی کہتا ہے میں بہت افسردہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غم پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا آپ اس غم پر قابو پانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں قرآن شفا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ دل لگا کر وقت نکالتے ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیں، یہ قرآن ایک علاج ہے۔ خوش دلی کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ قرآن کھولنے کے لیے وقت نکالیے، جو اللہ کا کلام ہے۔ ہر صبح گھر سے نکلنے سے پہلے خوش دلی کے ساتھ 5 منٹ قرآن کی تلاوت میں لگائیں۔ ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور ہم اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ہم اپنی تلاوت کو مزید بہتر بنانے کی صحیح کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ اسے محض کسی کتاب کی طرح پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آواز میں کچھ خوش الحانی اور نرمی شامل کریں۔ تو کوشش کریں، شرمائیں نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو دل سے، محبت سے، توجہ اور خوش الحانی کے ساتھ ادا کریں۔ جی ہاں، یہ اللہ کے طاقتور کلمات ہیں، لیکن ذرا انہیں دل سے ادا کر کے دیکھیے کہ یہ آپ پر کیسا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ کچھ اور ہی کیفیت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے دل سے پڑھیے۔ یہی آپ کے غموں کا علاج ہے۔ جب آپ قرآن یعنی اللہ کے کلام کو وہ مقام دیتے ہیں جو اسے دینا چاہیے، تو یہ بنا کسی ظاہری کوشش کے آپ کے دل کے غم کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ خوشحال اور مسرور انسان بن جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی آزمائشیں، آپ کی تکلیفیں دوسروں کے مجموعی مسائل سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں بس سبحان اللہ الحمدللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لوگ اپنی آزمائشوں کو سنبھالتے اور ان کا سامنا مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آزمائش بہت بڑی ہے؟ اسی مسجد میں آپ کے بالکل قریب کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی مشکلات شاید آپ کی پریشانیوں سے 100 گنا زیادہ بڑی ہوں، لیکن آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔